بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح میات عامل کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ اما القیاسیۃ فسبعۃ عوامل الاول منها الفعل مطلقا سواء كان لازما او متعديا ماضيا كان او مضارعا امرا كان او نهيا كل فعل يرفع الفاعل نحو قام زيد وضرب زيد، واما اذا كان متعديا فينصب المفعول به ايضا مثل ضرب زيد امرا، ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل بخلاف المفعول فإن تقديمه عليه جائز، ولا يجوز حذف الفاعل بخلاف المفعول فإن حذفه جائز نحو ضرب زيد۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب ہیں۔ تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اما القیاسیۃ فسبعۃ عوامل، تو اما جو ہے یہ حرف شرط ہے۔ تو آگے القیاسیۃ، تو القیاسیۃ جو ہے یہ اس میں منصوب ہے کیونکہ اس کے آخر میں یا جو ہے یہ مشدد ہے اور تا گول تا آ رہی ہے، تو یہ جو ہے اس میں منصوب ہے۔ اور اس میں ہی ضمیر جو ہے اس کا جو ہے یہ نائب الفاعل ہے۔ تو اب اس میں یہ فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت ہے، اور اس سے پہلے جو ہے یہ موصوف ہے وہ ہے جو ہے یہ العوامل، کیونکہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جو موصوف ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کی جگہ صفت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ تو موصوف جو ہے وہ معذوف ہے، وہ العوامل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں پر قرینے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر العوامل جو ہے یہ معذوف، کیونکہ بحث جو ہے یہ جو عوامل قیاسیاں ہیں ان کی شروع ہو رہی ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موصوف جو ہے وہ معذوف ہے، وہ ہے العوامل۔ تو اب یہ جو موصوف سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ماں بعد دیکھ رہنا ہے۔ اس کے بعد ہے سبعۃ، تو اس کے شروع میں جو فا آ رہی ہے فا جزائیہ ہے، تو یہ سبعۃ جو آ رہا ہے تو یہ نکرہ ہے، یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ رہا ہے۔ جب معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ جائے، ویسے تو اگر عوامل کا اعتبار کرے تو ویسے یہ نکرہ مخصوصہ بن جائے، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معرفہ کے بعد یہ نکرہ مخصوصہ آ رہا ہے۔ تو جب معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ مخصوصہ آ جائے تو وہاں پر مبتدا اور خبر و ترکیب ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ موصوف سے مل کر مبتدا فا جزائیہ سبعۃ جو ہے یہ مضاف ہے، عوامل جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ 3 سے لے کر جو ہے یہ 10 تک جو عدد ہوتے ہیں وہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی جو تمجیز ہوتی ہے وہ جمع مجرور آتی ہے۔ تو یہاں پر عوامل یہ عامل کی جمع ہے، تو اب یہ جو ہے یہ حالت جری میں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ غیر منصرف، کیونکہ یہ جمع منتل جمع اور جمع جری ہوتی ہے وہ فتح کے ساتھ آتی ہے۔ تو اب یہ سبعۃ جو ممیز مضاف ہے، عوامل یہ تمجیز مضاف الیہ، ممیز مضاف تمجیز مضاف الیہ سے مل کر پیچھے مبتدا بنا تھا اس کی خبر، تو مبتدا خبر مل کر جو ہے یہ جزاء اور شرط معذوف ہے یوجد شیء، تب یوجد فعل مجہول ہے، شیء جو آ رہا ہے اس کا نائب الفاعل، اب یہ مل کر شرط ہے، شرط جزاء مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے الاول منها الفعل مطلقا، تو الاول جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر جو ہے یہ صفت ہے، اور موصوف جو ہے یہ معذوف ہے، وہ ہے جو ہے یہ العامل۔ کیوں معذوف ہے؟ اس لیے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو موصوف ہو تو اس کو حذف اس کی جگہ صفت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں پیچھے عبارت جو ہے فسبعۃ عوامل، یہ قرینہ ہے کہ جو ہے یہ 7 جو ہے یہ عوامل ہے، اب ان 7 میں سے جو پہلا عامل ہے وہ فعل ہے، تو اب اس قرینے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو موصوف و معذوف وہ ہے العامل۔ تو اب یہ موصوف سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد اس کے بعد منہا، تو اب منہا آ رہے، اس کے بعد بھی کچھ کلمات آ رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں۔ اس کے بعد الفعل، تو اب جو ہے یہ کلام کے شروع میں معرفہ ہے، اس کے بعد جار مجرور ہے، تو جب کلام کے شروع میں معرفہ اس کے بعد جار مجرور، اس کے بعد کچھ کلمات ہوں جو خبر بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو اس وقت جو شروع میں جو معرفہ ہوتا ہے وہ جو ہے یہ ذوالحال بنتا ہے، اور اس کے بعد جو جار مجرور یہ متعلق ہو کر جو ہے یہ حال ہے، تو ذوالحال حال مل کر یہ مبتدا بن جاتے، آگے جو کلمات آ رہے ہوتے ہیں وہ خبر بنتے ہیں۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں، الاول اس میں تفضیل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ صفت ہے، موصوف معذوف ہے العامل۔ تو موصوف سے مل کر جو ہے یہ ذوالحال ہے، من جار ہے، حاض میں یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا۔ ثابتان کا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، ثابت اس میں فاعل اس میں ہوزم اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مبتدا ہے۔ تو الفعل جو آ رہا ہے یہ بھی اس کو کیا بنائیں گے، اس کے ما بعد جو ہے اس کو دے کر بناتے ہیں، اس کے بعد مطلقاً یعنی اس کے بعد جو ہے یہ نکرہ اور حالت نصبی میں آ رہے ہیں، تو اب یہاں پر الفعل جو ہے یہ ذوالحال بن جائے گا، کیونکہ آگے مطلقاً جو آ رہا ہے یہ الفعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے، تو الفعل یہ ذوالحال ہے، مطلقاً جو ہے یہ اس میں مفعول ہے۔ اب اس موازم اس کا نہیں، یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر پیچھے مبتدا بنا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد ہے سواء کان لازما او متعدیا۔ تو اب یہ جو سواء آ رہا ہے اس کے اندر تین ترکیبی احتمال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سواء یہ اس میں مصدر ہے اور اس کو مستوین کی جو ہے یہ معنی میں لے کر یہ خبر مقدم بن جائے گا، اور آگے جو جملہ آ رہا ہے تو وہ سارا مل کر اس کو مصدر کی طویل میں لے کر جو ہے یہ اس کا مبتدا مؤخر بنا دیا جائے گا۔ اور یہاں پر جو ہے اس کو جو مصدر کی طویل میں کیا جاتا ہے یہ مجازن جو ہے یہ مصدر کی طویل میں لے کر جو ہے، کیونکہ مجبوری ہے بنانا تو اس لیے جو ہے یہ مصدر کی طویل میں کر کے مجازن جو ہے یہ مبتدا مؤخر بنا دیا جاتا ہے ایک ہی۔ اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ سواء جو ہے اس کو جو ہے یہ اس کو خبر بنا دیا جائے اور اس کا جو مبتدا ہے وہ محذوف ہے جو ہے نکال لیا جائے، وہ ہے الامرانی۔ تو صدی بار بن جائے گی الامرانی سواء۔ تو اب یہ مبتدا اور خبر مل کر پھر یہ الگ جملہ ہو جائے۔ اور تیسرا جو احتمال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے سواء اس کو مستوین کے طویل میں لے کر خبر اور مبتدا جو ہے وہ ہو الامرانی یعنی فالامرانی نکال لیا جائے۔ تو ویسے تو سیاق و سباق سے جو ہے اب اس صورت میں جو ہے یہ جزا بن جائے گا، اور جو شرط ہے وہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی نکالنی، لیکن جو آسان ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نکال لیا جائے اذا کان امر کذالک یا ان کان امر کذالک۔ تو اصل بات یہ بن جائے گی کہ اذا کان امر کذالک فالامران سواء۔ اس صورت میں پھر یہ مبتدا اور خبر مل کر جو ہے یہ جزا بن جائے گا، پھر وہ دوسری جو ہے یہ شرط ہے، تو یعنی اذا کان امر کذالک یہ مل کر شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ باقی جو آسان ہے وہ یہی ہے کہ سواء جو ہے یہ مستوین کے معنی میں ہوگا، اس میں مصدر ہے، مستوین کے معنی میں ہو کر یہ خبر مقدم بن جائے۔ کان یہ فعل ناقص ہے، تو فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے، تو اب اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس کی خبر جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے، جیسا کہ پتہ چل رہا ہے لازم اور متعدی یعنی سے پتہ چل رہا ہے یہ اس کی خبر ہے۔ اور کان کے اندر ضمیر ہے جو اس کا اسم ہے وہ ہے ہوا ضمیر، تو لازمان جو ہے یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد حرف عطف آ رہا ہے، حرف عطف کا ماقبل جو معطوف ہوتا ہے، ماقبل جو ہے یہ معطوف علیہ ہوتا ہے، ما بعد جو ہے یہ معطوف ہوتا ہے، اور حرف عطف ہوتا ہے جو درمیانے کلام ہے، یہ درمیانے کلام میں وہ آ رہا ہے، تو متعدیاً جو ہے یہ معطوف ہے۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کانا کا اسم ہو گیا، تو اس کی خبر کانا اپنی اسم و خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر جو ہے یہ مصدر کی طویل میں ہو کر یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا۔ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یا یہ ہے کہ ان کو جو ہے یہ مفرد کی طویل میں بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ مل کر کان فعل ناقص اپنی اسم و خبر سے مل کر مفرد کی طویل میں ہو کر مبتدا مؤخر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ماضی کان مضارع، سیم اسی طرح ہی ساری اس کی ترکیب ہے کہ یہ بن جائے مبتدا مؤخر بن جائے گا مفرد کی طویل میں ہو کر، اور خبر جو ہے یہ محذوف ہے سواء، اور وہ مستوین کے معنی میں ہو کر یہ خبر مقدم و مبتدا مؤخر اب مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد امرن کان او نہی، اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہو جائے گی کہ یہ سارا مل کر جو ہے یہ مفرد کی طویل یا مصدر کی طویل میں ہو کر جو ہے یہ جو ہے مبتدا مؤخر بن جائے گا، اور خبر جو ہے وہ معذوف ہے سواء، تو مستوین کے معنی میں ہو کر وہ خبر مقدم اب یہ مبتدا مؤخر اب یہ مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے کل فعل یرفع الفاعل، تو اب یہ کلو جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد ہے، اس کے بعد ہے فعل، کیونکہ کلو جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال یہاں ہو رہا ہے، تو کلو جو ہے یہ مضاف ہے، فعل جو ہے یہ مضاف ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد ہے، اس کے بعد ہے یرفع، تو یعنی جملہ آ رہا ہے یعنی نکرہ مخصوصہ آ رہا ہے، کیونکہ فعل کل کی اضافہ یا فعل کی طرف کی تو اس کے اندر جو ہے یہ تخصیص آ گئی ہے، جب تخصیص آ جائے تو اس وقت مبتدا بن جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے یہ نکرہ مخصوصہ کے بعد جو ہے یہ جملہ آ رہا ہے، جب نکرہ مخصوص جملہ ہے مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے، تو اب یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہے یرفع، یہ فعل ہے، اب یہ ان فعل میں سے جن کا فاعل کبھی اندر کوئی بات اس کا فاعل اس کے اندر وہ ہے ہوا ضمیر، اور ساتھ یہ بھی ہے کیونکہ یہ خبر بعد جملہ ہے تو اس کے اندر عائد کا ہونا ضروری ہے جو پیچھے مبتدا کی طرف لوٹے، تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، کیونکہ اور کوئی کوئی ضمیر نظر نہیں آ رہی ہے کہ جس کو جو ہے مرجع پیچھے بنایا جائے مبتدا کا، تو الفعل جو ہے یہ مفعول بھی ہے، تو اب یہ مل کر جو ہے یعنی فعل فاعل اور مفعول بھی جو ہے یہ مل کر جملہ فعل خبری اور کچھ مبتدا بنا تو اس کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد نحو قام زید و ضرب زید، تو نحو اور مثل جو ہے جہاں کہیں بھی آ جائیں تو یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، خاص طور شرع میں تو عامل کے اندر، اور یہ ہوتے بھی مفرد کی طرف، اگر جملے کی طرف ہوں تو وہاں پر جملے کو کسی جو ہے یہ طویل میں کیا جاتا ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ کیونکہ جملے کی طرف مضاف ہو رہے ہیں اس لیے جو ہے کیونکہ یہ ان الفاظ میں سے ہے کہ جو مفرد کی طرف، لیکن یہاں پر جملے کی طرف ہو رہے ہیں اس لیے ان کو طویل میں کیا جائے گا۔ نحو جو مضاف ہے، قام زید جو مراد لفظ ہو کر یہ معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد حرف عطف آ رہا ہے،
واو تو حرف عطف کا معقول یہ معطوف علیہ ہوتا ہے. ضرب زید جو ہے یہ مرلفظ ہو کر معطوف کیونکہ حرف عطف کا ماں بعد جو ہوتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر نحو کا مضاف علیہ، نحو اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ خبر ہے. مثال ہو مقدر کیا وہ مضاف اپنے مضاف علیہ سے مبتدا یا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد واما اذا کان متعدیا فینصب المفعول، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استئنافیہ بھی ہو سکتی ہے. اور اما جو ہے یہ حرف شرط ہے. تو اب جب دو حرف شرط آ جائیں تو وہاں پر یعنی اما اور اذا جب داخل ہو جائیں یعنی دو حرف شرط آ جائیں تو خاص طور پر جب اما کے ساتھ ہو تو اس وقت جو ہے اذا جو ہے اس وقت یہ شرط کے لیے استعمال نہیں ہوگا بلکہ یہ ما ظرف کے لیے استعمال ہوگا. تو اما جو ہے یہ جو ہے یہ بن جائے گا شرط ہے، حرف شرط ہے. اذا جو ہے یہ ظرف زمان ہے اور یہ مضاف ہے. تو یہاں پر صرف ما زمان کے لیے شرط کے لیے یہاں پر استعمال نہیں ہو رہی یعنی ما ظرف ہے. تو کان جو ہے یہ فعل ہے ناقص ہے کیونکہ اس حوالے سے پیچھے بھی ترکیب اسے ترکیب کر لیتے ہیں. کان یہ فعل ناقص اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے متعدین جو ہے اس کی خبر ہے فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل خبری ہو کر یہ مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مفعول فی مقدم بن جائے گا. آگے جو ینصب آ رہا ہے تو فا جو ہے یہ جزائیہ ینصب یہ فعل ہے. تو ابھی ان فعل میں سے جن کا فاعل کبھی اندر کبھی باہر ہوتی اس کا فاعل اس کے اندر وہ ہوا ضمیر. تو آگے المفعول جو ہے یہ مفعول بھی ہے. تو اب یہ فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جو ہے پیچھے جو ہے فعل فاعل اور مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گی جزا بن جائے گی. اور جو شرط ہے وہ معذوف ہے وہ ہے یوجد شیء، یوجد یہ فعل مجہول ہے، شیء یہ نائب یہ مل کا شرط جزا مل کا جملہ شرطیہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ایدن، تو یہاں پر جو ایدن ہے تو یہ جہاں کہیں بھی آئے تو یہ مفعول مطلق بنتا ہے. ویسے تو اس کے اندر دو ترکیبی احتمال ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایدن جو ہے اس کو جو ہے یہ آدن یعنی اس میں فاعل کی طویل میں کر کے جو ہے پیچھے آدھا فعل محذوف نکالے اس سے اس کو حال بنا دیا جائے، یا یہ کہ اس کو مفعول مطلق بھی بنا سکتے ہیں. ایدن دونوں ہیں کہ ایدن جو ہے یہ مفعول مطلق آدھا فعل کا اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے. تو اب یہ مل کا جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد مثل ضرب زید عمرا، اس حوالے سے پیچھے بھی قاعدہ گزر گیا نحو کے ساتھ تو وہاں ذکر کر دیا گیا اس لیے صرف ترکیب کا لے. مثل جو مضاف ضرب جو ہے یہ ضرب زید عمر یہ مرلفظ ہو کر مثل کا مضاف ہے، مثل اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر مثال مقدر کیا وہ مضاف مل کر مطلق خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اسی طرح پیچھے تھا کہ کام زید ضرب زید، معنی کے اعتبار سے کام یہ فعل زید اس کا یہ مل کر جملہ فعل خبریہ ہو جائے. ضرب زید ضرب فعل زید اس کا فاعل مل کر جملہ فعل خبریہ ہو جائے. اس کے بعد ضرب زید عمرا، اس کی بھی معنی کے اعتبار سے ضرب فعل زید اس کا فاعل امر یہ مفعول بھی اب یہ مل کر جملہ فعل خبریہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ولا یجوز تقدیم الفاعل الفعل بخلاف المفعول، اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتے ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے. اور لا یجوز جو ہے یہ فعل اب یہ ان فعلوں میں سے جن کا فاعل کبھی اندر کوئی بار اس کا فاعل اس کے باہر ہے وہ ہے تقدیم. تو تقدیم جو مصدر مضاف الفاعل یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ نکرہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ جب نکرہ کے بعد معرفہ جب مضاف اور مضاف الیہ ترکیب ہوتی ہے. تو اعلی جار الفعل جو ہے یہ مجرور جار مجرور یہ ظرف لاغ بن جائے تقدیم مصدر کا کہ متلفظ موجود ہے. اب تقدیم مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ ذوالحال بن جائے گا کیونکہ اس کے بعد حرف جار آ رہا ہے بخلاف. تو کیونکہ جو ہے یہ یہاں پر جو ہے جب تقدیم کی اضافت الفاعل کی طرح کی گویا کہ یہ معرب الاضافہ بن گیا، یا معرب الاضافہ بن گیا کہ گویا کہ یہ معرب الاضافہ کے بعد جو ہے یہ جار مجرور آ رہا ہے. جب معرب الاضافہ یا معرفہ کے بعد جو ہے یہ درمیانے کلام میں جو ہے یہ جار مجرور آ جائے تو وہاں ذوالحال حال ترکیب ہوتی ہے. لہٰذا یہ مضاف اپنے مضاف الیہ اور جو ہے ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ ذوالحال بن جائے گا. جار خلاف یہ مضاف المفعول یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ نکرہ کا مضاف نکرہ کے بعد یہ معرفہ آ رہا ہے. اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بن جائے گا. ثابتن کا کیوں متلفظ موجود نہیں ہے، ثابتن اس میں فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر جو ہے یہ پیچھے جو ہے یہ بن جائے گا لا یجوز کا فاعل بن جائے گا. اب یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد فإن تقدیمہ علیہ جائز، تو یہ فا تعلیلیہ ہے کیونکہ پیچھے ایک جو ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے تو اس کے بعد اس کی دلیل کو ذکر کیا جا رہا ہے. تو اس کے شروع میں جو فعل آئی تو وہ فا تعلیلیہ ہوتی ہے. ان جو حرف مشبہ بالفعل ہے تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے. اور اس کا اسم جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے، اس کی خبر یہ مرفوع ہوتی ہے. اور اس کا خبر جو ہے آگے آ رہی جائز و تقدیمہ ہو جو ہے اس کا اسم ہے. تقدیم جو ہے یہ مصدر مضاف ہے، حاضم اس کا مضاف الیہ ہے. اعلیٰ جار حاضم یہ مجھے جار ظرف لاغ من کو متلفظ تقدیم مصدر
مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لاحق سے مل کر یہ انا کا اسم یہ جائز اسم فاعل اسم موصول اس کا یہ شبہ جملہ اسم ہو کر یہ خبر ہے، تو پھر یہ جو حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے ولا یجوز حذف الفاعل بخلاف المفعول، اور اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہو جائے گی اس جملے کی بھی جس طرح پیچھے کی گئی ولا یجوز تقدیم الفاعل کی بھی، تو اس سے ترکیب کر لیتے کہ واو جو ہے یا عطفہ یا استنافیہ ہے، لا یجوز یہ فعل ہے، حذف الفاعل جو ہے حذف یہ مصدر مضاف الفاعل یہ مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا ذوالحال ہے، کیونکہ اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، با جار خلاف جو ہے یہ مضاف الیہ مفعول یہ مضاف الیہ اب مضاف مضاف کا جار مجرور مل کر صرف مستقب ہے ثابت ان کا فاعل اسم ہو اس کا فاعل یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر جو ہے یہ حال مل کر یہ یجوز کا فاعل اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے فَإِنَّ حَذْفَهُ جَائِزٌ، اس کی بھی سیم اسی طرح ہے کہ اس کے شروع میں جو فا یہ فا تعلیلیہ ہے جس سے پیچھے جملے کی گئی فَإِنَّ تقدیمہ کی، تو اس طرح اس کی بھی ہے کہ فا جو ہے یہ تعلیلیہ ان حرف مشبہ بالفعل حذف یہ مضاف حازم یہ مضاف الیہ مضاف الیہ سے ان کا اسم جائز اس پہ فاعل اسم ہو اس کا یہ شبہ جملہ اسم ہو کر یہ خبر ہے، تو اب یہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے ناو ضرب زید، تو اس لیے پیچھے بھی ناو اور مثلو کے حوالے سے قاعدہ ذکر کر دیا گیا، اس لیے سے ترکیب کر لیتے کہ ناو جو مضاف ہے ضرب زید جو مرلفظ ہو کر یہ ناو کا مضاف الیہ ناو اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر مثال مقدر کیا، وہ مثال اپنے مثال جو ہے یہ مضاف حازم یہ مضاف الیہ مثال اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مبتدا یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ معنی کے اعتبار سے کہا لے کہ ضرب یہ فعل ہے، اب یہ فعل ان میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہو تو کوئی بار اس کا فاعل اس کے باہر وہ ہے زید، کیونکہ جب کلام کے شروع میں جو فعل آ جائے اس طرح کا تو اکثر طور پر اس کا فاعل اس کے باہر ہوتا ہے، تو زید جو ہے اس کا فاعل اب یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ ہے کہ بہرحال 81 عوامل ہے 7 عوامل ہے، ان 7 میں سے پہلا عامل ہے مطلقاً فعل ہے، برابر ہے کہ وہ فعل لازم ہو یا متعدی ہو ماضی ہو یا مضارع ہو امر ہو یا نہیں ہو، ہر فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، اس کی مثال قام زید و ضرب زید کی مثال میں ہے۔ بہرحال جب فعل متعدی ہو تو مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے، اس کی مثال ضرب زید امرن کی مثال میں ہے، اور فاعل کو فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے بخلاف مفعول کے، کیونکہ مفعول کو فعل پر مقدم کرنا جائز ہے، اور فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے بخلاف مفعول کے، کیونکہ مفعول کو حذف کرنا جائز ہے، اس کی مثال ضرب زید کی مثل میں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں کہ پیچھے 91 جو ہے یہ عوامل گزر چکے تھے جو کہ سماعی تھے، کیونکہ جو ہے یہ عوامل کی 2 قسمیں تھیں، لفظیہ اور جو ہے یہ معنویہ، تو پھر لفظی کی آگے پھر 2 قسمیں بنتی تھی سماعی اور قیاسی، تو جو سماعی ہیں وہ گزر گئے ہیں اور وہ 91 ہیں، کیونکہ ابتداً تو سماعی کی جو ہے یہ 3 قسمیں بنتی ہیں کہ وہ افعال میں سے ہوتے ہیں، حروف میں سے ہوتے ہیں اور اسماء میں سے ہوتے ہیں، اور حروف میں سے جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، حروف جارہ ہیں، اور ما ولا جو مشبہ باللیس ہے، حروف ندائیہ ہیں، اور اس کے ساتھ واو بمعنی مع اور الا ہے، حروف نواسب ہے، اور حروف جو ہے یہ جوازم ہے، اور اسماء میں سے جو ہے یہ اسماء جازمہ ہے، اسماء عدد و کنایہ ہے، اور اسماء افعال ہے، اور اور اس کے بعد افعال میں سے جو ہے یہ افعال ناقصہ ہیں، افعال مد و ضم، افعال مقاربہ ہیں، اور افعال قلوب ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ ٹوٹل جو ہے یہ 91 عوامل بن جاتے ہیں جو کہ سماعی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو لفظی کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے قیاسی، اس کو شروع کیا جا رہا ہے کہ قیاسی جو عوامل ہیں یہ 7 ہیں، لیکن 8 بھی جو ہے یہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت 8 بن سکتے ہیں کہ جب کہ جو اس میں تفضیل ان کے اندر شمار کیا جائے، تو جب اس میں تفضیل کے اس کے اندر شمار کریں گے تو یہ 8 ہو جائیں گے، اور پیچھے جو سماعی عوامل ہے یہ 90 ہوں گے اس وقت، تو اس وقت جو اس میں عدد ہے جو ہے اس کو پھر جو ہے یہ آگے جو قیاسی اس کے اندر جو اس میں تام آ رہا ہے اس کے اندر اس کو شمار کیا جائے، تو پھر جو سماعی جو ہے یہ بن جائیں گے 90 بن جائیں گے، اور یہ جو قیاسی ہے یہ 8 بن جائیں گے، لیکن اگر اس میں جو عدد ہیں ان کو جو ہے یہ سماعی عوامل کے اندر رکھے تو پھر وہ 91 بن جائیں گے، اور یہ قیاسی جو ہیں یہ 7 ہوں گے اس وقت کہ جب اس میں تفضیل کو ان کے اندر شمار نہ کیا جائے۔
اور پہلے جو ہے یہ عوامل جو ہے یہ سماعیہ جو عوامل ہے تو ان کو ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ قیاسی جو عوامل ان کو ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قیاسی عوامل ہیں وہ تھوڑے ہیں، قلیل ہیں، اور جو سماعی عوامل تھے وہ زیادہ تھے، تو اس لیے جو زیادہ ہیں وہ ان کو پہلے ذکر کیا گیا، اور جو کم ہیں ان کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور عامل قیاسی جو ہے وہ ہے کہ جس کی تعین جو ہے یہ بوجہ کثرت بجز مفہوم کلی نہ ہو، جیسے ناصرہ، ضربہ، سمیع اور فاتح ہو، تو یہ بے شمار ہیں، اور ان کی تعین جو ہے یہ مفہوم کلی سے ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر وہ کلمہ جو معنی مستقل پر دلال کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس سے مفہوم ہوتا ہو، تو اسی طرح دیگر جو عوامل جو ہے یہ عوامل قیاسیہ کی تعین جو ہے یہ مفہوم کلی سے ہوتی ہے۔ اور ان 7 میں سے جو پہلا عامل ہے وہ ہے فعل ہے۔ تب فعل کو سب سے مقدم ہے کیوں رکھا؟ اس لیے کیونکہ یہ قوی عمل، قوی چیز ہوتی ہے، وہ باقیوں سے مقدم ہوتی ہے، اس لیے اس کو مقدم رکھا۔ اور وہ مطلقاً جو ہے یہ فعل ہے، تو اب یہ فعل جو ہے یہ لازم بھی ہو سکتا ہے اور متعدی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی جو ہے یہ 4 قسمیں ہیں جو کہ آگے ماضی ان سے شروع کی جا رہی ہے، چاہے وہ ماضی ہو، مضارع ہو، یا جو ہے یہ امر ہو یا نہیں ہو۔ تو فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلال کرنے کے لیے جس کو وضع کیا گیا اور اس سے تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ جو ہے یہ مفہوم ہو، تو اس کی پھر جو ہے یہ 4 قسمیں ہیں، ماضی، جو مضارع، امر اور نہیں۔ اور لازم جو ہے کہتے ہیں وہ فعل ہے کہ جو فاعل پر جو ہے یہ مکمل ہو جائے، مفعول بھی کی جس کو ضرورت نہ ہو، اور متعدی وہ ہوتا ہے کہ جس کو جو ہے یہ فاعل پر مکمل نہ ہو بلکہ اس کو مفعول بھی کی بھی ضرورت رہے۔ لازم کی مثال جو ہے جیسے جالس زید، اور متعدی کی مثال ضرب بکر عمرا۔ اور ماضی کہتے ہیں کہ ماضی وہ فعل ہے جو کسی امر کے زمانہ گزشتہ میں موجودہ ہونے پر دلالت کرے، جیسا کہ جو ہے یہ ناصرہ، یہ زمانہ گزشتہ میں جو ہے یہ مدد جو ہے اس کے موجود ہونے پر یہ دلالت کر رہا ہے۔ اور مضارع وہ فعل ہے کہ جو زمانہ حال یا آئندہ میں کسی امر کے حدوث پر دلالت کرے۔ اور یہ جو تعریف ہے یہ ان نحویوں کے نزدیک ہے کہ جو مضارع کو حال اور استقبال میں جو ہے یہ مشترک مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حال اور استقبال میں سے ہر ایک پر اس کی جو دلالت ہے یہ وضعی ہے، اور زجاج کے نزدیک مضارع استقبال کے لیے اس کو وضع کیا گیا اور حال میں اس کا استعمال جو ہے یہ مجازن ہے۔ لیکن جو ہے یہ ابن تراوا جو ہیں ان کے نزدیک اس کا برعکس ہے کہ حال کے لیے جو ہے اس کو وضع کیا گیا اور مستقبل میں جو ہے یہ مجازن استعمال ہوتا ہے۔ اور امر جو ہے وہ ہے صیغہ کہ جس کے ذریعے فعل کو طلب کیا جائے لام کے واسطے سے یا لام کے بغیر، اور نہیں وہ ہے کہ جو طلب ترک فعل پر دلالت کرے فاعل سے لام کے واسطے سے۔ اور ہر فعل جو ہے یہ فاعل کو جو ہے یہ رفع دیتا ہے، چاہے جو فاعل جو ہے یہ لفظاً ہو جیسے قام زید جو ہے، یا اور ضرب بکر، یا یہ ہے کہ تقدیراً ہو جیسے ضرب موسیٰ، یا محلاً جو ہے یہ معرب ہو جیسے کفا باللہ۔ تو اس مثال میں جو اس میں جلالت جو ہے یہ لفظاً تو مجرور ہے لیکن فاعلیت کی بنا پر جو ہے یہ محلاً یہ مرفوع ہے، یا یہ ہے کہ وہ مبنی ہو جیسے قام ھذا۔ اور یہ جو ہے ان نحویوں کے نزدیک ہے کہ جو اعراب محلی کو مبنی کے ساتھ خاص نہیں کرتے، اور یہی قول جو ہے یہ اکثر کا، اور جو مخصوص قرار دیتے ہیں تو ان کے نزدیک کفا باللہ میں اس میں جلالت کو مجرور لفظاً اور مرفوع تقدیراً کہیں گے۔ اور فاعل جو ہے وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کی طرح فعل یا شبہ فعل کی اسناد ہو، جیسے قام زید ہے تو اب اس کے مثال کے اندر زید جو ہے یہ فاعل ہے اور فعل کی جو ہے اس کی طرف نسبت ہے۔ اور جب یہ فعل جو ہے یہ متعدی ہو تو اس وقت جو ہے یہ مفعول بھی کو بھی نصب دے گا، اور اگر یہ فعل جو ہے یہ لازم ہو تو مفعول بھی کو یہ جو ہے یہ نصب نہیں دے گا۔ تو اب مفعول بھی کو نصب دینے کی مثال جب یہ متعدی ہو تو اس کی مثال ہے ضرب زید عمرا، تو ضرب جو ہے یہ متعدی ہے اور عمرا جو آ رہا ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے جس کو یہ نصب دے رہا ہے۔
اور فاعل کو جو ہے یہ فعل پر جو ہے یہ مقدم نہیں کر سکتے، اور جو مفعول ہے یہ فعل پر مقدم ہو سکتا ہے۔ مقدم جو ہے کوفیوں کے نزدیک جو ہے یہ فعل جو یہ فاعل جو ہے یہ فعل پر مقدم ہو سکتا ہے۔ اس طرح جو ہے یہ نائب الفاعل ہے جس کو بولتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعل، یہ بھی جو ہے کوفیوں کے مذہب کے مطابق تو یہ جو ہے یہ فعل پر جو ہے یہ مقدم ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو مفعول ہے تو اس کی تقدیم جو ہے یہ فعل پر یعنی اس کو فعل پر مقدم کرنا یہ جائز ہے۔ تو بعض صورتوں میں یہ واجب بھی ہوتا ہے، تو ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ مفعول بھی جو ہے یہ معنی استفہام یا شرط کو جو ہے یہ متضمن ہو، تو متضمن ہونے کی وجہ سے یہ صدارت کا تقاضا کرے، تو اس وقت جو ہے اس کو مقدم کرنا یہ واجب ہے۔ جیسے من ضربتا اور مانتا جو ہے یہ مان تو کریم یو کریم کا، اور جب جو ہے یہ اما اور اس کی جو فا ہے تو اس کے درمیان جب آیا، جیسے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو الیتیمہ جو ہے یہ تقہر کا یہ مفعول بھی ہے اور یہ اما اور فا کے درمیان ہے۔ اور بعض صورتوں میں جو ہے یہ مفعول بھی کو مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہوتا، یہ اس وقت ہے کہ جب اس کا عامل جو ہے یہ بنون تاکید ہو، جیسے اضربن زیدا، اور یہ جو فاعل ہے تو اس کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، اور مفعول کو جو ہے یہ حذف کر سکتے ہیں۔ تو فاعل کو حذف نہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمدہ ہے یعنی مسند لے ہے، اور کلام کا جو ہے فعل کا جو ہے یہ وجود ہے اس پر موقوف ہے، تو اس لیے اس کو حذف نہیں کر سکتے۔ ہاں جو مفعول ہے تو اس کو حذف کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے یہ فضلہ ہوتا ہے یعنی زیادہ ہوتا ہے، یعنی فعل کا جو ہے اس پر وجود جو ہے یہ موقوف نہیں ہوتا، یعنی فعل ہے اس کے بغیر بھی یہ پایا جا سکتا ہے، تو اس لیے اس کو حذف کرنا یہ جائز ہے، جیسا کہ ضرب زید۔ تو اب اس مثال کے اندر جو مفعول ہے وہ حذف ہے، وہ ہے امرن۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔